Subscribe Muhammad Amjad Nadwi, Indian Islamic scholar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون اولم يروا ان الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر کیا وہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ اللہ رب العزت جس کے لیے چاہتا ہے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے رزق گھٹا دیتا ہے۔ اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔ چنانچہ قرابت داروں کو ان کا حق دو اور مسکین کو اور راہگیر کو۔ یہ بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی خوشنودی چاہتے ہیں اور وہی لوگ کامیاب ہیں۔ اور جو تم بیاج پر مال دیتے ہو تاکہ لوگوں کے مال میں وہ بڑھے تو وہ اللہ کے ہاں نہیں بڑھتا، اور جو تم زکوٰۃ دیتے ہو اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے وہ وہی ہیں جن کے دوگنے ملیں گے۔ وہی اللہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، تمہیں روزی دی، پھر تمہیں مارتا ہے، پھر تم کو جلائے گا۔ کیا تمہارا کوئی شریک ہے ایسا جو ان میں سے کچھ کر سکتا ہو؟ اس کی ذات پاک ہے اور وہ برتر ہے ان تمام چیزوں سے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ گزشتہ آیات میں اس بات کا ذکر تھا کہ پریشانی کے عالم میں انسان خواہ کسی کی بھی عبادت اور پرستش کرتا ہو سب کو بھول جاتا ہے اور مخلص ہو کر اللہ کو پکارنے لگتا ہے۔ جب اللہ مصیبت دور کر دیتا ہے اور رحمت کا مزہ چکھا دیتا ہے تو پھر ان میں سے ایک فریق شرک کرنے لگتا ہے۔ یہ صرف اللہ کے دیے ہوئے کا انکار ہے، تو ان کو مہلت دی جاتی ہے، لطف اٹھا لیں، بہت جلد پتہ چل جائے گا، کیونکہ اللہ نے اس سلسلے میں ان کے لیے کوئی دلیل نازل نہیں کی کہ جو دلیل یہ بتاتی ہو کہ جو وہ شرک کر رہے ہیں اور جس کو وہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا رہے ہیں وہ بہتر ہے۔ تو ایسی کوئی دلیل نہیں ہے، بس اللہ نے اپنی رحمت کا مزہ چکھایا تو بڑے خوش و خرم ہو گئے، لیکن جب مصیبت آ گئی ان کے کرتوتوں کی وجہ سے تو بالکل مایوس ہو گئے۔ آگے اب اس بات کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ رزق کشادہ ہو یا معمولی ہو، بہت زیادہ وسعت کے ساتھ کسی کو رزق ملے یا یہ کہ تنگی اور دشواری کے ساتھ کسی کو رزق ملے، یہ دونوں چیزیں رزق کا بڑھانا اور رزق کا گھٹانا دونوں اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہیں، اور جس کے لیے چاہتا ہے وہ رزق کے دروازے کھول دیتا ہے، رزق اس کے لیے کشادہ کر دیتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے اس کو رزق نپی تلی
دیتا ہے۔ تو یہ اللہ کا معاملہ ہے۔ تو اس میں نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔ کوئی شخص اگر وسعت مال کی وجہ سے کافی مالدار ہو گیا تو یہ نہ سمجھے کہ اس نے اپنی عقل سے، اپنے دماغ سے، اپنے ہنر سے کمایا ہے، بلکہ اللہ کا فضل ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے وہ عطا فرماتا ہے۔ جب یہ یقین ہو گیا کہ سب مال اللہ کے طرف سے ہے، کم ہو یا زیادہ ہو، تو اللہ نے فرمایا کہ اب اس بات پر یقین رکھتے ہوئے، اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھتے ہوئے، جو آپ کے رشتہ دار ہیں، ضرورت مند ہیں، جو مسکین ہیں، یتیم ہیں، محتاج ہیں وغیرہ وغیرہ، یا جو گھر کا بہت مالدار ہے لیکن سفر میں لٹ جانے کی وجہ سے یا کسی اور پریشانی کے لائق ہو جانے کی وجہ سے اس کے ہاتھ میں اب مال اور پیسہ نہ رہا ہو اور وہ مجبور ہو گیا ہو، تو ایسے لوگوں پر دل کھول کر خرچ کرو۔ جب اللہ نے تمہیں دل کھول کر دیا ہے، خوب وسعت سے نوازا ہے، تو تم خرچ کرنے میں تنگی مت کرو، اللہ خوب نوازے گا۔ پھر مزید فرمایا کہ یہ بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی خوشنودی چاہتے ہیں، یعنی جو اللہ کی رضامندی حاصل کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ وہی لوگ کامیاب ہیں۔ ایک طرف تو غریبوں کی، ضرورت مندوں کی مدد کا حکم دیا گیا، جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ ایسے لوگوں کو کامیاب کرتا ہے اور اپنی خوشنودی اور اپنی رضامندی سے ان کو نوازتا ہے۔ دوسرے ہے کہ کچھ جو مالدار لوگ ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ لوگوں کو، ضرورت مندوں کو مال دیتے ہیں لیکن بیاج پر۔ بیاج ہر وہ مال میں زیادتی اور بڑھوتری ہے جو بغیر کسی سبب کے ہو۔ انسان تجارت کرتا ہے تو کاروبار کی وجہ سے مال بڑھتا ہے، اللہ نے فرمایا کہ اس کے لیے برکت ہے اور یہ اس کے لیے جائز ہے۔ لیکن جو مال دیا جاتا ہے پھر وہ مال بڑھتا ہے صرف بیاج کے طور پر، تو وہ جائز نہیں ہے، گرچہ دکھائی بھی پڑ رہا ہے کہ بڑھ بھی رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ ہمارے یہاں وہ نہیں بڑھتا ہے۔ بالکل اسی زمرے میں بینک کا مال بھی آتا ہے کہ ہم نے بینک میں پیسہ جمع کیا، اور خاص طور سے ملازمین کے ساتھ، جو سرکاری ملازمین ہیں ان کے ساتھ تو یہ چیز وابستہ ہے اور جڑی ہوئی ہے کہ ان کی پوری سیلری ہی بینک میں آنی ہے۔ پھر اس کے بعد وہ اسے میں جب ان کی سیلری رکھی رہتی ہے، ان کا پیسہ بڑھتا رہتا ہے، اس پر بیاج سود چڑھتا رہتا ہے، وہ ان کو اضافے کے ساتھ اس میں جو ملتا ہے، اللہ نے فرمایا کہ جو تمہارا تھا وہ تو تمہارا ہے، جو بلا کسی سبب کے بڑھ کر تمہیں مل گیا جس کو ہم لوگ سود کہتے ہیں، تو وہ تمہارا نہیں ہے۔ ایسے مختلف قسمیں بنتی ہیں۔ بعض مفسرین نے تو یہاں تک کہا ہے کہ بعض لوگ جو ہدیے اور تحائف دیتے ہیں، گفٹ وغیرہ، اگر وہ اس نیت سے دیتے ہیں کہ ہم کو بدلے میں اس سے زیادہ ملے، تو گرچہ بعض لوگوں نے اسے حرام تو نہیں کہا، لیکن فرمایا کہ اللہ کے یہاں اس کا کوئی اجر آپ کو ملنے والا نہیں ہے، اور جس کا اجر اللہ کے یہاں نہ ملے تو مال بیکار ہے، بڑھنے والا ہی نہیں ہوا، تو اللہ کے یہاں نہیں بڑھتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ایک جگہ ارشاد فرمائے لا تمنن تستکثر، کسی کے اوپر احسان مت کرو زیادہ لینے کے لیے، زیادہ کی نیت سے کسی کے ساتھ ایسی بھلائی مت کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم ہوتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔ لہذا ہدیہ تحائف جو دیے جاتے ہیں، اگر اس نیت سے دیے جا رہے ہیں کہ ہم کو اس سے زیادہ ملے، اور یہ چیز خاص طور سے شادیوں میں دیکھنے کو ملتی ہے کہ فلاں کی بیٹی کی شادی ہے، چلو کچھ دے دیا جائے، تو ایک شخص اپنے وسعت کے مطابق لے جا کر اسے دیتا ہے، کیونکہ
جب جہیز کی لعنت ہم نے اپنے اوپر مسلط کر لی تو ہر آدمی اس میں شریک ہوتا چلا جا رہا ہے، اس میں کیا بولتے ہیں کہ لعنت میں جو ہے ملوث ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تو اب ایک نے ہمدردی کی، لے جا کے دیا، اس نے 500 کا دیا، 1000 کا دیا، 2000 کا دیا۔ نیت کیا ہوتی ہے کہ جب ہماری بیٹی کی شادی ہوگی تو ہمیں اس سے بڑھ کر ملے گا۔ تو کہہ رہے ہیں یہ جائز نہیں، پہلے تو وہ معاملہ ہی ختم کیا جائے۔ اور پھر آج کل جو خاص طور سے شادیوں میں، شہروں میں تو وہ تو جہیز والا معاملہ الگ کیجئے، اب تو لڑکے کی شادی میں بھی چلنے لگا ہے۔ کیا ہے بھائی، وہ لفافہ جو ہے دعوت میں جا رہے ہیں تو کیا ہم بھکاری بن کے جا رہے ہیں؟ اللہ نے ہمیں دیا ہے تو ہم جا رہے ہیں تو کم از کم بند لفافے میں کچھ دیا جائے۔ تو دیا جاتا ہے، اس پر نام لکھا جاتا ہے کہ یہ فلاں کی طرف، کیونکہ ہر آدمی اس وقت آدمی اتنا مشغول ہوتا ہے کہ ہر آدمی کے لفافہ کھول کے تو دیکھتا نہیں۔ جس نے دیا لفافہ اس نے اٹھا کے جیب میں رکھ لیا، بعد میں دیکھتا اچھا فلاں کا اتنا، فلاں کا اتنا، فلاں کا اتنا، اب لے کے وہ ایک کاپی پر رجسٹر پر شروع کرتا ہے لکھنا کہ فلاں نے اتنا دیا تھا، فلاں نے اتنا دیا تھا، وغیرہ وغیرہ، کیونکہ آگے چل کر اس کو واپس کرنا ہے۔ سمجھ رہے نہیں؟ تو اس میں یہ بھی دیکھنے کو ملتا ہے کہ فلاں کو دعوت دی گئی کہ ود فیملی آپ کی دعوت ہے، آپ ہمارے یہاں تشریف لائیں اور ہمیں اپنے مہمان نوازی سے شرف بخشے۔ لہذا وہ شخص آتا ہے اور ان کے یہاں گویا کہ ایک مہمان کے طور پر آیا، مدعو بن کر آیا، دعوت اسے ملی، کھانے پر آیا، لفافے میں اس نے مشکل سے 200، 250، 400 روپے رکھ دیے۔ اب بعد میں شکایت ملتی ہے آئے تھے 10 لوگ اور دے کے کیا گئے 250۔ یہ برائیاں بھی سننے کو ملتی ہیں۔ تو یہ وہ مال ہے لا تمنن تستکثر، جس کے بارے میں کہا گیا کہ بڑھوتری کی نیت سے کسی کے اوپر احسان مت کرو۔ ایسے مال اللہ کے ہاں بڑھتے نہیں ہیں۔ پھر اگر انسان سود اور بیاج پر معاملہ کر رہا ہے تو اللہ کے ہاں بالکل نہیں بڑھتا ہے۔ اس کی مثال ایسے دی جا سکتی ہے کہ ایک انسان ہے، اس کے جسم میں ورم آ جائے، ورم آنا سبھی جانتے ہیں، جسم پھولنے لگے، بدن پھولنے لگے، سوجنے لگے، تو دیکھنے والا کہے دیکھو بھائی اس کا بدن ماشاءاللہ کتنا موٹا ہے اور یہ پھولتا جا رہا ہے اور طاقتور ہوتا جا رہا ہے، لیکن حقیقت میں آپ یہ بتائیے کہ جس کا بدن یہ پھول رہا ہے اور وہ چلنے پھرنے سے بھی معذور ہوتا جا رہا ہے، کیا اس کے بدن کے بڑھوتری کی وجہ سے اس کے اندر طاقت میں اضافہ ہو گیا؟ حالانکہ اس کا جسم کیا ہو رہا ہے، کل اتنا تھا، پھولتا 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 اتنا بڑا ہو گیا، حال ہی ہو گیا کہ اب چلنا پھرنا اس کا دشوار ہو گیا۔ تو دیکھنے میں بڑھ رہا ہے، بظاہر اس کا جسم بڑھ رہا ہے، لیکن حقیقت میں اس کا جسم کیا ہے، گھٹ رہا ہے۔ اس کے برعکس جہاں صحت ملنے والی ہو، جہاں تندرستی ملنے والی ہو، وہاں پر بظاہر لگتا ہے کہ انسان کمزور ہو رہا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر لوز موشن ہو جائے۔ اب لوز موشن ہو جائے اگر آدمی کو تو کیا ہوتا ہے، وہ بستر پکڑتا چلا جاتا ہے، یہاں تک نوبت آتی ہے کہ اٹھنا بیٹھنا بھی اس کا محال ہو جاتا ہے۔ 2-4 دن تو ایسی کیفیت اس کے اوپر طاری ہوتی ہے کہ کہو کہ 1-2 آدمی اس کو پکڑ کر اٹھا رہے ہوں، لیکن 4-6 روز بعد جب اس کے اندر کی ساری گندگی صاف ہو جاتی ہے اور پھر وہ ریفریش ہونا شروع ہوتا ہے تو پہلے سے زیادہ تندرست و توانا بن جاتا ہے۔ تو یہ اس کا اس حال، یعنی اس کا لوز موشن اس کو صحت کی طرف لے جا رہا ہے، تو گرچہ وہ بظاہر کمزوری کی طرف لے جا رہا ہے لیکن وہ بہتر ہے۔ بالکل ایسی زکوٰۃ کے مال میں، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے مال میں، اور جو سود و بیاج پر دیا جاتا ہے اس مال میں یہی فرق ہے کہ سود بیاج والا بظاہر دکھائی پڑتا ہے کہ ہم نے فلاں کو 1000 دیا، 1 مہینے بعد ہم کو 1100 ملنے ہیں، ہم نے فلاں کو 10,000 دیے، سال بھر بعد ہم کو 12,000 ملنے ہیں۔ تو بظاہر دکھائی پڑ رہا ہے کہ میرا کچھ جا نہیں رہا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ مال ڈوبتا جا رہا ہے، وہ مال برباد ہوتا جا رہا ہے۔ ایک وقت وہ بھی آتا ہے کہ اصل جو مال ہوتا ہے وہ غائب ہو جاتا ہے اور صرف بیاج کا اور سود کا مال جو ہوتا ہے وہی نظر آتا رہتا ہے، اور جس دن وہ سود بیاج کا مال ہٹا دیا جائے اصل رقم ہی نظر نہیں آتی۔
آج امریکہ وغیرہ، جاپان اور فرانس اور فلانا دھماکہ یہ اسی میں پریشان ہیں کہ ان کے پاس سود و باج کا مال اتنا نظر آنے لگا کہ اصل جو مال تھا، اصل جو پونجی تھی وہ غائب ہو گئی، کہ اب ان کو اگر اصل پونجی پر وہ آ جائیں تو وہ بالکل بھکاری بن جاتے ہیں، بالکل روڈ پر اور زمین پر آ جاتے ہیں۔ تو اس مال میں کوئی بڑھوتری نہیں ہے اور اللہ کے ہمیں نہیں بڑھتا ہے، تو ایسے مال سے کوئی فائدہ نہیں۔ ہاں، جو اگر انسان نے زکوٰۃ نکالی ہے، جو انسان کے اوپر فرض ہے، تو زکوٰۃ میں ہوتا کیا ہے، ہمارے پاس 10 لاکھ روپے ہیں تو 1 لاکھ میں 2500 نکالنا ہے، تو اب 10 لاکھ میں کتنا نکل رہا ہے آدمی سوچ سکتا ہے۔ تو اب سوچ رہا ہمارے 20,000 نکل گئے، 25,000 نکل گئے، میری گاڑی کمائی کا نکل گیا، تو بظاہر کم ہوتا نظر آ رہا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب انسان خوش دلی سے اللہ کے خوشنودی کے لیے دیتا ہے نا، اللہ اتنی برکت دیتا ہے کہ انسان اپنی کھلی نگاہوں سے اسے دیکھتا ہے، اور دل میں اس کا احساس اور دماغ میں، اس ذہن میں اس کا احساس ہوتا ہے کہ نہیں، میرے مال میں کیسے بڑھوتی ہوتی چلی جا رہی ہے، اس کے تجارت میں برکت، اس کے کاروبار میں برکت، اس کے فلاں چیز میں برکت، کچھ نہیں، اللہ نے اس کی ساری بیماریاں دور کر دیں، تمام چیزیں اس کی دور کر دیں۔ اور یہ دیکھنے کو بھی ملتا ہے، ایک انسان لا علاج، بہت سخت بیماری اس کو ہو گئی، اب وہ بہت پریشان، کیا کرے؟ اس نے ایک کسی غریب عورت کو دیکھا کہ وہ گوشت والے کے ہاں گئی، وہاں پر جو چھچڑا وغیرہ پھینک دیتا ہے اسی کو وہ اٹھا رہی تھی، اور اسے جو ہے صاف کر کے وہ اپنا لے جا کے اپنا جو بھی نمک مرچ تھوڑا بہت لگا کر خود بھی کھا لیتی تھی، بچوں کو بھی کھلا دیتی تھی، اور اعلیٰ ذات کی تھی، اعلیٰ نسل کی تھی، جن کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں۔ اس مالدار شخص نے دیکھا، کہا ایسے مال سے کیا فائدہ کہ میرے پاس مال بہت ہے، بیماری ایسے لائق ہے کہ ہم کچھ کھا ہی نہیں سکتے، ایسے مال سے فائدہ کیا؟ ایسی ضرورت مند کو دے دیا جائے، کسی کے کام آئے۔ اس نے جا کے خاموشی سے گوشت والے سے کہا، یہ خاتون جب بھی آئے، یہ ان کو جتنے گوشت کی ضرورت ہو، ان کو گوشت پورا اچھے سے اچھا دیا جائے اور پیسہ مجھ سے آ کر لیا جائے۔ انہوں نے باندھ دیا، اس کو جب بھی ضرورت پڑتی ایسے ہوتی، بلکہ اس کا گوشت بھیا جاتا۔ اس صدقے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کی بیماری دور کر دی، ادھر صدقہ جا رہا ہے، ادھر بیماری دور ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ فرمایا کہ اپنی بیماریوں کا علاج جو ہے صدقے کے ذریعے کرو، تو صدقے کے ذریعے علاج ہوا، اور ایسا علاج ہوا کہ ساری بیماری ان کی دور ہو گئی، صرف اس برکت کی وجہ سے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جب اللہ کے خوشنودی کے لیے دیا جاتا ہے نا، تو اللہ ہر اعتبار سے اس میں بڑھوتری پیدا فرماتا ہے۔ ایک انسان ہے، خوب کما رہا ہے، آپ 50,000 روپے کما رہے ہیں، آپ کے 30,000 روپے بیماری میں چلے جائیں، 20,000 روپے میں مشکل سے آپ کا گھر چل رہا ہو، تو آپ کا 50,000 کمانا بیکار ہے۔ لیکن اگر آپ 15,000 20,000 صرف کما رہے ہوں اور آپ کسی بھی بیماری سے محفوظ ہو جائیں، اور اس 15,000 میں آپ کا گھر خرچ خوب خوشنود اچھے طریقے سے چل رہا ہو، اور آپ کسی کے مقروض نہ ہو، خدا کی قسم آپ کروڑ پتی سے لاکھ بہتر ہے۔ کیوں؟ آپ کی ضرورت پوری ہوتی چلی جا رہی ہے۔ تو تھوڑے میں اگر آپ کو برکت نظر آ رہی ہے اور صرف اللہ کی خوشنودی کی وجہ سے، تو یقین جانیے آپ بہت خوش نصیب ہیں۔ تو اللہ کی راہ میں خوب خرچ کریں، اللہ اس کو بہت بڑھاتا ہے۔ اللہ نے پیدا کیا، وہی رزق دیتا ہے، وہی موت دیتا ہے، وہی پھر جلائے گا۔ تو فرمایا کہ ساری کیفیتیں ہیں، کیا کوئی تمہارا شریک ہے جو ان میں سے کوئی کام کر سکتا؟ کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ تو اللہ بڑا بزرگ و برتر ہے، لہذا اس کے ساتھ شرک مت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، اور جب شریک نہیں ٹھہراؤ گے اور خالص اسی کی عبادت کرو گے اور اسی کو مانو گے اور اسی پر ایمان رکھو گے، تو اللہ رب العزت ایسی آپ کو چمکائے گا جیسے کہ اللہ رب العزت نے اپنے نبی کے صحابہ کو چمکا دیا۔ اللہ رب العزت بس اپنے کتاب پر اور اپنی شریعت پر ہم سب کو چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔